یہ بجلی کے بلوں والا ایشو بنا ہوا ہے. پہلے کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر ہزاروں لوگوں نے اپنے بیس جلائے ہیں. اس کے بعد کل میں مین میڈیا پہ یہ خبریں دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ خبریں قابو سے باہر ہو گئی ہیں جو مین میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں. ادروائز مین میڈیا تو سینسر کر دیا جاتا ہے. لوگوں نے بجلی کے بل جلائے ہیں اور الٹا جو لوگ میٹر کاٹنے کے لیے گورنمنٹ کے ملازمین آئے ہیں ان کی پٹائی کی ہے. ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو خود غربت کی زندگی گزار رہے. اب جو ایک لائن مین آتا ہے اس کی بیچارے کی کتنی تنخواہ ہے، اس سے پوچھیں، اس کے گھر میں بھی فاقے ہوں گے. اس کو مارنا پیٹنا یہ بالکل غلط بات ہے. بس آپ اس کو ٹھیک ہے، اگر آپ نے زیادہ پروٹیسٹ کرنا ہے اسے کام کرنے سے روک دیتے، اس کے بعد اسے مارنا پیٹنا یہ تو بالکل غلط ہے. باقی یہ تو حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ تو ہمارے بڑے آئی ایم ایف سے مان چکے ہوئے ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی یہ 1500 ارب کا جو بوجھ ہے وہ عوام نے اٹھانا تھا بجلی کے بلوں کی شکل میں، کیونکہ ہمارے بڑے تو اپنے للے تللے اور عیاشیوں میں تو کٹ لگانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہوئی ہے ان کی تو کوئی چیز بھی سٹیک پہ نہیں لگی ہوئی. پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. مزے سے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یہ میٹنگیں کر رہے ہیں. انہوں نے کون سا عوام میں جانا ہے؟ یہ باہر سے لانچ ہوتے ہیں اور اوپر آ کے یہاں ہمارے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں سے پیسہ لوٹ کے پھر باہر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے کسی کا کوئی عوامی سٹیک نہیں ہے کہ اسے یہ فکر ہو کہ میں اس کے بعد عوام میں جاؤں گا، کیونکہ ان کا جماعت تو کسی جماعت کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ تعلق نہیں کسی کا. ٹیکنوکریٹس ہیں، جواب دہی نہیں کسی کو. اس سے پہلے بھی جو لوگ کر کے گئے، ان سے پہلے جو لوگ کر کے گئے، وہ آہستہ آہستہ چیزیں جمع ہوتی گئی ہیں اور وہ اب نکل رہی ہیں. تو میرے پاس تو اس کا سولوشن یہی ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. نمبر 1، جس کے پاس ریسورسز ہیں وہ ملک سے باہر نکلے اور یہاں ریمیٹنس بھیجے. نمبر 2، یہاں پر بھی اگر کسی کا کوئی کاروبار ہے اور بچے پڑھ لکھ گئے ہیں تو بجائے نوکریوں کے چکر میں وہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں ان کے کاروبار کے اندر. اور بجلی کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ سولر پلیٹس اپنے گھروں میں لگوائیں یار. 1-2 سولر پلیٹیں لگانے سے بھی آپ کو کافی سہارا ہو جائے گا. اور سرکاری ملازمین کے لیے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ انہیں جس طرح فوج کے اندر مسلسل تنخواہوں میں سے کٹوتی کرتے رہتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے وقت انہیں ایک پلاٹ مل جاتا ہے یا کوئی ایک اپارٹمنٹ مل جاتا ہے، ان کی اپنی تنخواہوں میں سے ہی وہ کٹے ہوتے ہیں پیسے. اس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے پیسے قسطوں میں کاٹیں اور انہیں سولر پلیٹس لگا کے دیں تاکہ باقی لوگوں کو سستی بجلی ملے. میں تو اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں، یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں. باقی دعاؤں سے کبھی کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ اپنی حالت خود نہیں بدلیں گے. ہاں، یہ تو بات کلیئر ہے. اگر آج تک نہیں تھی کلیئر تو اب تو کلیئر ہو جانی چاہیے. ہم وہی اپنی پرانی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب کہ جی وہ اللہ کا خاص فضل ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. یہ باتیں ان کو جچتی ہیں جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جن کو پاکستان ایک سمجھ لیں جنت ہے ان کے لیے. پیسے والے لوگوں کے لیے تو جنت ہے، سیدھی سی بات ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، پاکستان سے زیادہ سستا ملک ہی اس کے لیے کوئی نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس پیسے کے ساتھ باہر کے ملکوں میں اتنی عیاشی نہیں کر سکتا جتنی ادھر کر سکتا ہے. تو ان کی تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی، اس لیے وہ صرف آپ کو صبر و شکر کے بھاشن دے سکتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے معاملات خود ہی دیکھنے ہیں. باقی رہ گیا وہ کسی کے دماغ میں کوئی خونی انقلاب آ سکتا ہے یا اس طرح ہو سکتا ہے، تو وہ عمران خان صاحب کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کوئی پرانے زمانے میں آپ رہ رہے ہیں. وہ جو انقلاب آتے تھے نا وہ امپائرز کے خلاف، شہنشاہوں کے خلاف آتے تھے انقلاب. یہ ابھی تک جتنے آپ کو انقلاب نظر آ رہے ہیں، انقلاب ایران ہو یا رشیا کا انقلاب ہو، سلطنت عثمانیہ کا ٹوٹنا ہو، گریٹ برٹن کی شہنشاہیت کا خاتمہ ہو، اور ریسنٹلی سب سے بڑا انقلاب جو آیا وہ قریب جو ہے وہ ایران کا انقلاب 79 میں، وہ بھی شہنشاہ کے خلاف تھا. اب جب ملک بن گئے نا تو اب انقلاب اس طرح نہیں آنے، کیونکہ ملکوں کی فوجیں ہوتی ہیں، جوڈیشری کا نظام ہوتا ہے، وہاں پارٹیوں کی حکومتیں ہوتی ہیں، لہذا پوری نیشن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی.
اور پاکستان میں تو میں نے آپ کو بتایا انقلاب آ ہی نہیں سکتا. یہاں فرقے اتنے زیادہ ہیں, سیاسی ڈویژنز تو الگ سے ہیں, فرقے کتنے زیادہ ہیں. اللہ نہ کرے کوئی انقلاب آئے, کیونکہ ایک فرقے والا اگر انقلاب لے کے آیا تو دوسرے کو تو اس نے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دینا, یہ ذہن میں رکھیے گا. میری ویڈیوز بھی لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھاتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سیکولرزم ہو. بالکل, میں نے تو ایک کمپیریٹیولی بات کی ہے. سیکولرزم کا جو یہ پورشن ہے کہ ہر شخص کو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کی اجازت ہے, یہ تو عین اسلامک ہے. اگر آپ خلافت سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ بریلویوں کے ہاتھ میں حکومت دے دیں اور وہ اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو قتل کر دیں, تو ہم تو اس طرح کی خلافت پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ کون سی اسلامی حکومت ہے؟ تو یہ اسی قسم کی خلافت آنی ہے یہاں پہ. وہ معاملہ ختم. جتنے لوگ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے سب سے بڑا جو بلنڈر کیا ہے یہ ان کے ساتھ ہوا ہے, انہوں نے فرقوں کو نظر انداز کیا ہے. اب فرقوں کی خلافت ہوگی, اسلام کی خلافت کبھی بھی نہیں آئے گی, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی تائید ہو جائے. امام مہدی علیہ السلام والا معاملہ, اس سے پہلے مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جب تک فرقہ واریت ختم نہیں ہوتی. تو پہلا جو مرض ہے وہ فرقہ واریت ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جب اس کو آپ ایڈریس کریں گے باقی سارے مسئلے خود بخود ایڈریس ہو جائیں گے. یعنی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. تو باقی اگر وہ اسلام کو آپ اس میں سے سائڈ پہ کریں اگر, اور فرقہ وارانہ ایشوز کو سائڈ پہ کریں, جب تک گورے ہمارے اوپر حکمران تھے اس وقت تو سنی شیعہ فساد نہیں ہوتے تھے, کیونکہ دونوں ہی غلام تھے, حکومت کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی, تو ایک مشترکہ کاز کے لیے لگے ہوئے تھے. جیسے ہی اپنا ملک ملا ہے تو آپس میں لڑنا شروع کر دیا.